ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسبس الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس حال اور واقعے کو ذکر کیا گیا. اس وقت بادشاہ وقت نے خواب دیکھا جس میں ایک طرف موٹی تازی گائیں ہیں اور دوسری طرف دبلی اور کمزور گائیں ہیں. جو موٹی تازی گائیں ان کو دبلی اور کمزور گائیں کھا جاتی ہیں اور اسی طرح ایک طرف تر و تازہ اور سرسبز و شاداب خوشی ہیں اور دوسری طرف خشک خوشی ہیں. اس خواب کی تعبیر اس وقت کے ان کے کاہنوں نجومیوں اور معبروں سے بن نہ پڑی. آخر اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ انداز سے نہ صرف تعبیر بیان کی بلکہ اس خواب کے نتیجے میں مستقبل کے 15 سالہ معاشی بہترین منصوبے کو واضح کیا. جب بادشاہ وقت اپنی اس خواب کی تعبیر اور اس کی تعبیر کو اور اس کے مکمل اپنی اس خواب کے ساتھ ہم آہنگی کو دیکھا تو انتہائی درجے کا متاثر ہوا. فوراً اس نے آرڈر جاری کیا اور کہا کہ وقال الملک ائتونی بھی. اس شخص کو جو اتنا صاحب فضل و کمال ہے کہ میرے مصر کے سارے اہل علم وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جنہوں نے میری خواب کی تعبیر کو اضغاث و احلام کہہ کر رد کر دیا، اور وہ ایک ایسا صاحب فضل و ہنر انسان جو جیل میں پڑا ہوا ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا پروانہ لے کر حکام جیل میں پہنچتے ہیں، عام طور پر ایسے وقت میں جو ایک قیدی کی حالت ہوتی ہے کہ جب اسے بادشاہ کی طرف سے رہائی ملے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں بڑی پھرتی اور تیزی سے فوراً جیل سے نکلنا چاہتا ہے. لیکن یہاں قیدی کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کی ایک عظیم شان پیغمبر. جب ان تک یہ آزادی کا اور رہائی کا پروانہ پہنچا تو
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رہائی کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ پہلے اس واقعے کی تحقیق کرو جس کی بنیاد پر مجھے جیل کے اندر رکھا گیا۔ میں نے یہ جیل کے اندر 9 سال گزار دیے بغیر کسی جرم کے، میرے اوپر ایک الزام لگایا گیا، میں صرف محض بادشاہ کی بخشش کی بنیاد پر رہائی نہیں پانا چاہتا، بلکہ میں اس جرم اور الزام سے بھی رہائی پانا چاہتا ہوں جو بغیر کسی وجہ کے مجھ پر لگایا گیا۔ فلما جاءہ الرسول، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قاصد پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک، اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا حال ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ ہاتھوں کے کاٹنے کا واقعہ مصر میں بڑا مشہور تھا، کوئی عام خواتین تو تھی نہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی غسل سے متاثر ہو کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا تھا، بلکہ یہ بڑی وزیر زادیاں، افسر زادیاں اور مصر کی بڑی خوبصورت خواتین تھیں۔ اس لیے واقعہ ہر انسان کی زبان پر تھا، اس لیے کہا کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کیا وہ واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے بڑی حیرانگی کا بھی اظہار کیا کہ یہ کیسا کہتی ہے جو رہائی نہیں چاہتا، پہلے اپنے اوپر سے الزام کا ازالہ چاہتا ہے۔ اسے بھی تجسس لاحق ہوا، اس نے ان تمام خواتین کو اپنے دربار میں جمع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی عمدہ انداز سے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جن خواتین نے ان پر الزام لگایا بشمول زلیخا، ان کے مکر و فریب کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ اب بادشاہ وقت نے ان سب کو جمع کر کے ان سے پوچھا قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، تمہارا کیا حال ہے جب تم نے یوسف کو پھسلا کر اپنی طرف مائل کرنا چاہا، یہ کیا واقعہ ہے؟ مجھے اب ساری تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کرو۔ بادشاہ وقت نے جب استفسار کیا تو وہ تمام خواتین بیک زبان کہنے لگی قلن حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی قسم ہم نے اس شخص پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ انسان مقدس اور پاکیزہ ہے، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی خرابی اور کسی قسم کا کوئی الزام اور گناہ کی کشش اس میں ہم نے نہیں پائی۔ اب جب زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا سب نے مل کر اعتراف کیا، اب زلیخا کے لیے بھی سوائے اس کے کہ اپنی قصور اور غلطی کے اعتراف کرتی کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ بھی بول اٹھی اور کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی یعنی وزیر اعظم پوتیفار جو تھا اس وقت کا وزیر اعظم، اس کی عورت کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے، لہذا میں اس بات کے اعتراف کرتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسی، کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے نفس کی خواہش میں نے اس سے پوری کرنا چاہیے، لیکن وہ تو وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، سچا انسان تھا اور اپنی سچائی اور پاک دامنی کی بنیاد پر اس نے اپنی حفاظت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے یہ جو اپنے سے الزام کے ازالے کا کہا کہ پہلے ان خواتین سے پوچھو جنہوں نے میرے اوپر الزام لگا کر مجھے جیل میں قید کروا دیا ہے کہ حقیقتاً واقعہ کیا ہے، مجرم کون ہے، قصوروار کون ہے، اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو بادشاہ وقت سے کہا یہ بھی ان خواتین کو رسوا کرنے کے لیے نہیں،
ان سے انتقام لینے کے لیے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام نہ تو کسی کی رسوائی چاہتے ہیں، نہ ہی کوئی انتقامی جذبہ ان میں ہوتا ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ میں یہ کیوں اس حقیقت کی 9 سال بعد دوبارہ جانچ پڑتال چاہتا ہوں، تاکہ جو میرا مالک تھا جس نے مجھے خرید کر اپنے گھر میں میری پرورش کی تھی، یعنی وہ جو وزیر اعظم تھا، اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ میں نے اس کے گھر میں خیانت اور بددیانتی کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے اس کے حرم میں دستدرازی نہیں کی، بلکہ اس کا اپنا حرم ہی اور مصر کا عمومی ماحول ہی اس وقت انتہائی درجے کا گراوٹ کا شکار ہے۔ وہاں ہی بے حیائی پائی جاتی ہے، وہاں جنسی خواہش کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی کوشش کی خواتین کو سمجھانے کی کہ اپنی شوہروں کے ساتھ مخلص بنو اور اس طرح کی خرابیوں کا شکار مت ہو، لیکن نہیں، جن پرستی، خواہش پرستی غالب ہے۔ کوئی بھی خوبصورت انسان نظر آیا اسی کو دل دے بیٹھے۔ یہ جس معاشرے کے اندر جب جنسیات کا ماحول پیدا ہو جائے، مرد کی کوئی اہمیت اور وقت نہ رہے، وہ معاشرے گراوٹ اور زوال اور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک لیعلم، یہ اس لیے میں نے حقیقت کو آشکارا کرنا چاہا تاکہ لیعلم، وہ مالک جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس سے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر و فریب کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ خیانت کوئی اچھا عمل نہیں، یہ آخر کار بددیانتی کرنے والا، خیانت کرنے والا وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے، اللہ اس کو کامیابی کا راستہ نہیں دکھلاتا۔ اور اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ میں اپنے نفس سے کوئی مطمئن نہیں ہوں، یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی بڑا کمال ہے کہ اپنے اندر عجب میں مبتلا ہو جاؤں کہ میں نے اتنے بڑے حسن کے مقابلے میں فتح پا لی، بلکہ کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، اس سے مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ نفس انسانی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ تو بہت زیادہ خرابی اور گناہ کی ہی دعوت دیتا ہے۔ یہ میں جو گناہ سے بچا ہوں، یہ محض میرے رب کی میرے اوپر مہربانی اور عنایت ہے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے۔ ہمیشہ انسان کو نیکی کرتے وقت بھی اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے، اور اپنے اس کو نیکی کے گھمنڈ میں آ کر اپنی اس نیکی کو برباد اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ یہ محض تیری ہی توفیق سے ہوا، تو اللہ اس انسان کے نیک عمل کی قدر کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں کہ نہیں میرے بندے تو نے ہی یہ نیک عمل کیا۔ اور جب کوئی انسان نیک عمل کر کے عجب میں مبتلا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، دیکھو میں نے نماز پڑھی، دیکھو میں نے فلاں نیکی کا کام کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی غیرت جوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ بندے تو نے کیا کیا، اس کی توفیق، اس کی ہمت و طاقت تو میں نے عطا کی۔ اس لیے بندے کو ہر حال میں اس بات کا اقرار و اعتراف کرنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر کسی کام کو، اچھے کام کو کرنے کی طاقت و قوت، کسی برے کام سے بچنے کی ہمت اللہ کی عطا کردہ توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ وہی مجھے طاقت دیتا ہے تو میں کوئی اچھا کام کر پاتا ہوں، اور وہی مجھے توفیق دیتا ہے تو میں کسی برائی سے بچ پاتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی بات کے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس سے مطمئن اور بری نہیں ہوں، اس لیے کہ نفس انسانی وہ تو برائی کا بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے۔ ہاں وہی انسان برائی سے بچ سکتا ہے جس پر میرے رب کی مہربانی اور عنایت۔ ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا اور بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔
یہاں نفس انسانی کا تذکرہ ہوا۔ قرآن مجید میں نفس انسانی کی 3 حالتیں ذکر کی گئی۔ یہاں اس کی امارگی کا بیان ہوا کہ نفس انسانی، عام انسان کا نفس وہ برائی اور سرکشی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک نفس ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف اس کی اگر کہیں رغبت ہو جائے تو جو ہی اس پر تنبیہ ہوتی ہے، اسے خیال آتا ہے کہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، تو فوراً اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عام حالت میں انسان کا نفس نفس لوامہ ہی ہونا چاہیے۔ جو صحیح الفطرت انسان ہوتے ہیں ان کا نفس انہیں ضرور ملامت کرتا ہے گناہ پر، خرابی پر، جب تک کہ وہ اپنے اندر سے اس دل کی سچائی اور اس کی سلامتی کو ختم نہ کر دے۔ ہاں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے، اس کے اندر خیر کی کوئی رمق باقی نہ رہے، تو پھر انسان گناہ بھی کرتا ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بے دھڑک اور دلیری کے ساتھ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وگرنہ عام انسان جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے یا گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ضرور ملامت کرتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو نے جرم کیا ہے، یہ تو نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ تو نے اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اگر تو اس کے اس ضمیر نے جو اس کی ملامت کی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ سے معافی مانگتا ہے اور اس پر روتا دھوتا ہے، اس کا ازالہ کرتا ہے، اب مزید اس کے اس ضمیر کے اندر، نفس کے اندر بہتری اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر تیسرے درجے کا نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مطمئنہ، نفس مطمئنہ عام طور پر انسان کو حاصل ہوتا ہے جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وگرنہ ساری زندگی تو انسان کی اس انسان کے نفس کے ساتھ لڑائی چلتی ہی رہتی ہے۔ انسان کا نفس جس کا تذکرہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی دو ہی تو دشمن ہیں، اس کا ایک اپنا نفس ہے، انسان کے اندر جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، حیوانی تقاضے رکھے ہیں، وہ یا تو اس کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یا اس کا شیطان ہے، شیطان بھی اسے ہلاکت کی طرف اس کے نفس کے ذریعے سے ہی لے جاتا ہے۔ جو انسان نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چل کر وہ اپنے مالک کی نافرمانی کر لیتا ہے، تو انسان دنیا و آخرت میں برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہنا ہے، اور اس سے لڑائی یہ مسلسل عمل ہے، یہ اس کا وہ دشمن ہے جو اس کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لگام دے کر رکھنی ہے۔ اگر سرکش گھوڑے کی مانند یہ نفس، اس کو اس نے یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا تو وہ اسے کہیں کسی ایسی وادی میں جا کر گرائے گا جہاں ہلاکت یقینی ہو جائے گی، یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے گھوڑے کو، یعنی اپنے نفس کو لگام دے کر رکھے، اس کو صرف وہاں جانے دے جہاں اس کے مالک نے اجازت دی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا، پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی اس بادشاہ اپنے لیے یا حکومت کے لیے ایک چراگاہ مخصوص کرتے تھے۔ جانور حکومت کے ہوتے تھے، جانوروں کی زکوٰۃ لی جاتی تھی، اور جانوروں، بیت المال کے جانوروں کے لیے ایک چراگاہ مخصوص کی جاتی تھی کہ وہاں جانور بیت المال کے چریں گے۔ عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ بیت المال کے جانوروں کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد جانور چرائے گا تو جانوروں کی تو عادت ہے کہ جہاں بھی موقع ملے وہ منہ مارنے سے باز نہیں آتے، اس لیے جو ارد گرد چراگاہ کے بادشاہ کی جو ممنوعہ چراگاہ ہے، جو کوئی دوسرے جانور اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کے آس پاس جانور چرائے گا تو خطرہ ہے کہ اس ممنوعہ علاقے میں بھی داخل ہو سکتے۔ فرمایا یاد رکھو، اسی طرح اللہ کی بھی ایک چراگاہ ہے،
اللہ نے بھی ایک دائرہ اور ایک حد بندی مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان حدود اور قیود اور احکامات کو نہ توڑے جن کی طرف جانے سے اللہ نے روک دیا، اور اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائے، وگرنہ ان کے قریب جانے سے خطرہ ہے کہ ان حدود کو کراس کر لے گا۔ مثلا حد تو یہ ہے کہ انسان زنا نہ کرے، زنا اللہ کی حد ہے۔ اب اس کے ارد گرد جانور کو چرانا یہ ہے کہ انسان کسی عورت کو دیکھنے لگ پڑے، اس سے گپے لگانے لگ پڑے، تنہائی میں خلوت میں اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چراگاہ میں انسان کو داخل کر دیں گی، گناہ اور جرم میں داخل کر دیں گی۔ تو انسان کو دوائی جو ہوتی ہیں، جو اسباب اور وسائل ہوتے ہیں گناہ کی، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان سے بھی دور رکھنا چاہیے، وگرنہ یہ انسانی نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ بہت زیادہ گناہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ جو میں گناہ سے بچا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی مہربانی و عنایت ہے، یہ میرے رب کی مغفرت اور رحمت ہے، جس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ وقال الملك ائتوني به، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی آشکارا ہو گئی، بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ اب پورے پروٹوکول کے ساتھ یوسف کو میرے دربار میں پیش کرو۔ وقال الملك ائتوني به، بادشاہ نے پھر آرڈر جاری کیا کہ لاؤ اس کو میرے پاس، پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آؤ۔ استخلص لنفسی، ایسے انسان کو تو میں کسی اور کا نہیں مشیر بناؤں گا، بلکہ اس کو خالص اپنی ذات کے لیے مشیر کے طور پر رکھوں گا۔ وزیر اعظم نے ایسے انسان کی قدر نہیں کی اور عورتوں سے متاثر ہو کر اس نے ایسے انسان کو جیل میں ڈال دیا، اور ان کے وہ جوانی کی قیمتی 9 سال جیل کی نظر کر دیے۔ ایسے انسان کو تو بادشاہ وقت کا مصاحب ہونا چاہیے، اس کا مشیر ہونا چاہیے۔ استخلص لنفسی، اس کو میں اپنی ذات کے لیے خالص کروں گا، یعنی اس سے مشورہ کروں گا، اس کو اپنا مشیر بناؤں گا۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے لایا گیا، بادشاہ وقت سے بات چیت ہوئی۔ انسان کی خوبی کا پتہ چلتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے۔ بظاہر انسان صاحب علم ہو، بہت کوئی علم و فضل اور ہنر کا مالک ہو، لیکن عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا۔ جب وہ گفتگو علمی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کتنا صاحب علم ہے۔ اور جاہل کی جہالت کا بھی اس وقت اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ بات نہیں کرتا۔ کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا، شکل و صورت کے اعتبار سے تو دونوں یکساں ہوتے ہیں، عالم اور جاہل ایک جیسی ان کی شکل و صورت ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر کیا ہے اس کا اندازہ اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ اب جب بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، فلما کلمہ، اور بڑا متاثر ہوا، یہ انسان اتنا صاحب فضل انسان ہے، اس کو تو حکومت کے اندر بڑے کسی عہدے پر ہونا چاہیے، اس کو تو ملک کے لیے خدمات سر انجام دینی چاہیے جائے کہ ہم ان کو جیل میں ڈال کے رکھیں، اور وہ بھی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کے بعد وہ انتہائی متاثر ہو کر کہنے لگا، انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج سے ہمارے ہاں بڑے مرتبے والا ہے اور امانت دار۔ دو خوبیاں، دو یعنی مرتبے عطا کیے، ایک مکین، مکین تمکین کہتے ہیں قدرت عطا کرنا، حکمرانی کے اندر دخل دینا، طاقت و قوت دینا، کسی بڑے عہدے اور ذمہ داری کو سپرد کر دینا کہ ہماری حکومت میں آئندہ آپ کی بہت بڑی حیثیت ہوگی، گویا کہ آپ ہمارے مشیر خاص بن جائیں گے۔ مکین اور امین، کہ آپ امانت دار ہیں، آپ پر پورا اعتماد کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی دو وصف جو شروع سے اہل عرب کے ہاں مشہور تھے، صادق اور امین، اور یہ دشمن بھی آپ کی دونوں صفات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ سچے انسان ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا وہ اپنے تمام فیصلوں کی اور اپنے تمام قضیوں کا فیصلہ بھی حضور سے کروانا اپنے لیے فخر
سمجھتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ امین اور امانت دار ہیں، کبھی بددیانتی، کبھی خلاف واقعہ کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد نہیں ہوا. یہی وصف حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا بادشاہ وقت نے کہ انک اليوم لدینا مکین امین. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اب مصر کا مستقبل ہے. نہ صرف مصر بلکہ مصر کے ارد گرد بہت ساری آبادیاں متاثر ہونے والی ہیں. خواب کے ذریعے سے پتہ چلا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ مجھے اپنا مشیر بنا لو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہی ہے کہ مجھے وزارت خزانہ عطا کرو اور پورا اختیار دو کہ میں اس ملک کا نظم و نسق معاشی طور پر بہتر کر سکوں. ملک کو جو آنے والے حالات میں، دور میں جو مشکل اور کٹھن حالات درپیش ہیں، اس سے میں ملک کو نکال سکوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا باقاعدہ مطالبہ کیا. قال اجعلنی علی خزائن الارض. کہا حضرت یوسف نے کہ مجھے خزائن الارض کا مالک بنائیں، زمین کی خزانوں کا مالک بنائیں، یعنی وزارت خزانہ. ارض سے مراد یہاں ارض مصر ہے کہ مصر کی وزارت خزانہ مجھے دیں اور اس میں مکمل مجھے اختیار ہو. جب ضرورت ہو کہ ملک کے اندر کوئی بدحالی ہے، ملک کے اندر بدامنی ہے، لوگ اس کی بدامنی اور اس خرابی کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اس وقت حکمرانی کو لینا، مانگنا، اس کی کوشش کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ اور چارہ کار نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس حکمرانی کو خود اپنے لیے طلب کیا کہ مجھے وزارت خزانہ کا قلمدان سونپے. اور جیسے آج ملک کے اندر ہیں آپ کے حکمران انتہائی درجے کے نالائق، مفاد پرست، خود غرض، لالچی اور صلاحیت سے عاری ہیں، تو اس وقت کسی سچی باہمت اور اہلیت رکھنے والی جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کو راستے سے ہٹا کر وہ خود حکمرانی کو اپنے ہاتھ میں لے کر ملک کے اندر امن، خوشحالی پیدا کریں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش اور جدوجہد کریں. وہ صرف یہ نہ کہہ جی یہ تو دنیا داری ہے، اس کو تو دنیا کہہ کر وہ رد نہ کر دیں. جیسے کہ ہمارے بعض مذہبی ذہن یہ بن گیا ہے کہ بس یہ حکمرانی کرنا، یہ سیاست کرنا، یہ تو ایک دنیا داری کا کام ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یاد رکھو انبیاء علیہ السلام جہاں آخرت کی بہتری اور ترقی اور کامیابی کے لیے انسانوں پر محنت کرتے ہیں، وہیں ان کی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام یہاں وزارت خزانہ مانگ رہے ہیں، دنیا کا ایک بہت بڑا عہدہ مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہ وہ حکمران بننا چاہتے ہیں، ایک طاقت اور مال و دولت کو زیادہ جمع کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے وہ معاشی سارا جو سسٹم انہوں نے قائم کیا، اس سے واضح ہوا کہ کس طرح انہوں نے آنے والے 15 سال کے اندر تمام تر اس معاشی حالت کو کنٹرول کیا اور کیسا بہترین نظام قائم کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ مجھے وزارت خزانہ کا قلمدان کیوں سونپے، اس لیے کہ انی حفیظ علیم. ایک تو میں حفیظ ہوں، پوری حفاظت کروں گا، اس خزانے کو ضائع نہیں کروں گا. یہ معلوم یہ ہوا کہ جس کو جو عہدہ سونپا جائے اس میں صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اس عہدے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی اس میں لیاقت بھی موجود ہو. آج افسوس یہ ہے ایک کو وزیر بنا دیا جاتا ہے ایک شعبے کا، اور اسے اس کے حروف ابجد کا بھی پتہ ہی نہیں ہوتا. جی وزیر تعلیم بنا دیا جاتا ہے اس کو جس کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وزیر صحت اس کو مقرر کر دیا جائے گا جو صحت کی بنیادوں کو جانتا اور سمجھتا ہی نہیں ہے. عہدہ جو ہے وہ صلاحیت کی بنیاد پر نہیں سونپا جاتا، بلکہ وہ کیا ہے تعلق کی بنیاد پر. کون زیادہ چاپلوس ہے، چاپلوسی کی بنیاد پر، کون زیادہ مداری ہے، اس کی بنیاد پر. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو عہدہ مانگا، اس کے لیے جو 2 بڑی صلاحیتیں چاہیے
ان کا یوسف نے تذکرہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حفیظ، کہ میں اس مال کی حفاظت کروں گا، اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں معاشی طور پر ملک کو، جو آنے والی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کا علم بھی ہو۔ فرمایا انی حفیظ علیم، میں علم بھی رکھتا ہوں اس بات کا کہ کیسے ملک کو چھٹکارا دیا جا سکتا ہے۔ آج آپ کے وزیر خزانہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ملک کو کن مسائل سے مشکلات سے سالوں کا ہے اور ان سے نکلنے کا کیا حل ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والا دن ملک کے لیے بدتر ہوتا ہے اور ملک دن بدن قرض کی معیشت کے اندر اس کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ملک کو ان مسائل سے کیسے نکالا جائے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے مہارت حاصل ہے، میرے پاس علم ہے کہ میں کیسے ملک کو مشکلات سے چھٹکارا دلا سکوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو ارض مصر کے اندر طاقت و قوت عطا کر۔ ایک وقت تھا کہ کام غلام کی حیثیت سے یہاں بازار میں فروخت ہوئے، اب یہاں حکمران بن کر ایک وزارت خزانہ کا بہت بڑا عہدہ ملا اور پورے اختیار ملا۔ اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو مصر کے اندر پورے اختیارات حاصل ہوئے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، لہٰذا وہ جہاں چاہتی ہیں وہ جاتی ہیں، وہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہاں کے اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے انہیں پورے مکمل اختیار دے دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، دیکھو ہم اپنی رحمت جنہیں چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور جو اچھا کردار ادا کرنے والے ہوں تو ہم ان کی محنت کو ضائع اور رائگاں نہیں کرتے۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، دنیا میں بھی ہم محنت کرنے والے اچھا کردار ادا کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کا اجر اور محنت کو بہت بہتر ہوگا، خاص طور پر ان لوگوں کا جو اللہ پر یقین و ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے جیل سے نکالا گیا اور کس طریقے سے انہیں حکمران وہاں مصر کا بنایا گیا، اور پھر انہوں نے آگے اگلی آیات میں واضح کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ ملنے کے بعد پھر انہوں نے کیسی معاشی پالیسیاں ترتیب دیں کہ اس کے نتیجے میں اس قحط سالی کو، جو بہت بڑی قحط سالی تھی، اس سے کیسے چھٹکارا دلایا، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔